اسلامی نظام 19ویں صدی کے نصف آخر میں کمیونسٹ نظریہ پھیلا۔ 1917 میں سوویت یونین میں پہلا کمیونسٹ نظام قائم ہوا۔ اب زیادہ منظم انداز میں اسٹیٹ کی سطح پر کمیونسٹ نظریے کا پروپیگنڈا پوری طاقت سے ہونے لگا۔ اس زمانے میں کمیونزم کا نظریہ اتنا زیادہ پھیلا کہ پروفیسر گیلبرتھ کے الفاظ میں دنیا میں کبھی کسی نظریے کو اتنا زیادہ فروغ حاصل نہیں ہوا جتنا فروغ کمیونزم کے نظریے کو حاصل ہوا۔ اس فکری ماحول میں جس طرح دوسرے لوگ متاثر ہوئے، اسی طرح مسلمانوں کے بہت سے اہل علم بھی متاثر ہو گئے۔ مثلاً مولانا حسرت موہانی، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، ڈاکٹر محمد اقبال، جمال عبد الناصر وغیرہ۔ اس ماحول سے متاثر ہو کر مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے اسلام کو نظام کی اصطلاح میں بیان کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام ایک مکمل اجتماعی نظام ہے اور مسلم ملت کا یہ فرض ہے کہ وہ اس آئیڈیل انسانی نظام کو دنیا میں قائم کرے۔ ان لوگوں کے نزدیک جہاد کا مقصد یہ تھا کہ وہ انسانی ساخت کے نظاموں کو مغلوب کرے اور ان کی جگہ اسلام کے اعلیٰ نظام کا غلبہ قائم کر دے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ تصور کمیونزم کے رد عمل میں پیدا ہوا، گویا کہ وہ کمیونزم کا اسلامی ایڈیشن تھا۔ قرآن میں اس کی کوئی بنیاد موجود نہیں، حتیٰ کہ پیغمبر اسلام اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی ایسا کوئی معیاری نظام موجود نہ تھا۔ اگر دین خداوندی کا مقصد دنیا میں معیاری سماجی نظام بنانا ہو تو یہ نشانہ پوری تاریخ میں کبھی کسی پیغمبر کے زمانے میں پورا نہیں ہوا۔ گویا نظری اور عملی دونوں اعتبار سے یہ تصور ایک غیر ثابت شدہ تصور ہے اور اسی کے ساتھ ناقابل عمل بھی۔ قرآن میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ زیادہ تر انفرادی نوعیت کے ہیں، نہ صرف ایمان اور عمل صالح بلکہ دوسرے معاملاتی احکام کی نوعیت بھی یہی ہے۔ مثلاً اقیم الدین لیقوم الناس بالقسط، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا وغیرہ بھی اصلاً انفرادی احکام ہیں، نہ کہ حکومت کے ذریعے نافذ کیے جانے والے احکام۔ یہ صحیح ہے کہ قرآن میں کچھ ایسے قانونی احکام ہیں جو حکومتی معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً چوری، زنا، شراب خوری، قذف، قتل وغیرہ، مگر اس قسم کے احکام بہت کم ہیں۔ ان احکام کو وضع کرنے کا مقصد معیاری سماج بنانا نہیں ہے، بلکہ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ سماج میں ضروری نظم برقرار رہے۔ It is just to maintain a necessary level of order in society۔ اس نقطۂ نظر کا ایک ثبوت یہ ہے کہ معیاری سماج بنانے کے لیے جو نظام مطلوب ہے، اس کے کئی انتہائی اہم اجزاء کے بارے میں اسلام میں کوئی واضح حکم موجود نہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ خلیفہ یا حاکم کا تقرر کس طرح کیا جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر بن عبدالعزیز کو شامل کرتے ہوئے 5 ایسے صدر ریاست ہوئے ہیں جن کو متفقہ طور پر خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، مگر ان 5 کے لیے تقرر کا طریقہ الگ الگ اختیار کیا گیا۔ اسی طرح شورا کے بارے میں کوئی متعین نظام یا ڈھانچہ اسلام کے دور اول میں موجود نہیں جو نمونے کی حیثیت رکھتا ہو۔ موجودہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہاں ہمیشہ ہر ایک کے لیے ناموافق حالات موجود رہیں گے تاکہ امتحان کے تقاضے کو پورا کیا جا سکے۔ خدائی تخلیق کے مطابق معیاری دنیا موت کے بعد صرف جنت میں بنے گی۔ موجودہ دنیا میں انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ اس کو اگلے دور حیات میں بننے والی معیاری دنیا یعنی جنت میں داخلہ مل سکے۔
موجودہ دنیا میں معیاری سماجی نظام بنانے کی کوشش کرنا گویا جنت کو موجودہ دنیا ہی میں تعمیر کرنا ہے، جو خدائی نقشے کے مطابق سرے سے ممکن ہی نہیں۔ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ میں اس کے سابقہ نظام کو علی حالہ ہی فتح مکہ تک باقی رکھا۔ سماجی نظام کے بارے میں اسلام کا تصور یہ ہے کہ اگر ایسا نظام عملاً موجود ہو جو اہل ایمان کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ کرے تو اس سے ٹکراؤ نہیں کیا جائے گا۔ اس کو عملاً تسلیم کرتے ہوئے اس کے تحت افراد اور ادارے کی سطح پر اسلام کی پیروی جاری رکھی جائے گی۔ یہی وجہ ہے جس کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے وقت کے مشرک بادشاہ سے ٹکراؤ نہیں کیا، کیونکہ وہ ایک عادل بادشاہ تھا اور اس کے تحت پیغمبر یوسف علیہ السلام توحید کے تقاضے پورے کرتے ہوئے رہ سکتے تھے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام کے اصحاب مکی دور کے آخر میں مکہ سے ہجرت کر کے حبش چلے گئے۔ اس وقت وہاں ایک عیسائی بادشاہ کی حکومت تھی۔ اصحاب رسول نے اس سے ٹکراؤ نہیں کیا کیونکہ وہ ایک عادل بادشاہ تھا اور اس نے لوگوں کو مذہبی آزادی دے رکھی تھی۔ یہ تصور کہ اسلام ایک معیاری سماجی نظام ہے اور اس کو دنیا میں عملاً قائم کرنا امت مسلمہ پر فرض ہے، یہ نظریہ اسلام کے اصل مقصد کے خلاف ہے۔ وہ اسلام کے نشانے کو بدل دینے والا ہے۔ اسلام کا اصل نشانہ یہ ہے کہ ہر فرد خدا کی معرفت حاصل کرے، ہر فرد عبادت اور اخلاقیات میں ربانی بنے، ہر فرد فلاح آخرت کو اپنا ہدف بنائے۔ مگر مذکورہ نظریہ آخرت کے بجائے دنیا کو آدمی کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ وہ تعمیر آخرت کے بجائے تعمیر دنیا کو اپنی منزل مقصود سمجھ لیتا ہے۔ اسلام ایک ربانی مذہب ہے، مگر مذکورہ تصور اسلام کو ایک مادی اور سیاسی مذہب میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اسلام کا اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی خدا کو دریافت کرے، وہ اپنے اندر ربانی شخصیت کی تعمیر کرے، وہ اپنے روزمرہ کے واقعات میں حقیقت اعلیٰ کی جھلکیاں دیکھنے لگے، وہ دنیا کی زندگی کو فتنہ یا آزمائش اور آخرت کی زندگی کو اصل مطلوب سمجھنے لگے۔ جو آدمی اس قسم کا ذہن رکھتا ہو اس کے لیے موجودہ دنیا میں معیاری قسم کا سماجی اور سیاسی نظام بنانا ایسا ہی ہے جیسے کہ ٹرین کا کوئی مسافر کسی پلیٹ فارم پر اپنی پسند کا گھر بنانے لگے۔ قرآن میں جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمِلِ الْعَامِلُونَ، یعنی ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، صحیح بخاری، یعنی اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس طرح کی تعلیمات قرآن و حدیث میں کثرت سے آئی ہیں۔ ان تعلیمات سے ایک شخص کے اندر جو ذہن بنتا ہے وہ مذکورہ نظامی تصور سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ مذکورہ قسم کا نقطہ نظر آدمی کو ایک قسم کا اسلامی کمیونسٹ بناتا ہے۔ وہ حقیقی معنوں میں اسلامی شخصیت کی تعمیر نہیں کرتا۔ اس فرق کو بتانے کے لیے ربانی اسلام اور سیاسی اسلام کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ربانی اسلام آدمی کے اندر معرفت خداوندی کا ذہن بناتا ہے۔ وہ آدمی کے اندر احتساب خواہش کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ وہ جنت کے تصور میں جینے لگتا ہے۔ اس کے صبح و شام آخرت کی یادوں میں بسر ہونے لگتے ہیں۔ وہ دنیا کی کامیابی کو غیر اہم اور آخرت کی کامیابی کو اہم سمجھنے لگتا ہے۔ وہ دنیا کو صرف بقدر ضرورت لینا چاہتا ہے اور آخرت کو بقدر شوق۔ اس کی نظر میں دنیا کی کامیابی غیر اہم بن جاتی ہے اور آخرت کی کامیابی اہم۔ اس کے برعکس ذہن وہ ہے
جو سیاسی اسلام کے نظریے کے تحت تیار ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کی سوچ سیاسی سوچ ہوتی ہے۔ سیاسی اور حکومتی چیزیں اس کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہیں۔ سیاسی نوعیت کی چیزیں شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کے لیے اولین بن جاتی ہیں، اور ربانی نوعیت کی چیزیں عملاً ثانوی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں۔ عبادت کے معاملے میں وہ صرف اس کے ظاہری فارم پر قناعت کر لیتا ہے۔ اس کے اخلاق سیاسی مصلحتوں کے تابع ہو جاتے ہیں۔ تقویٰ اور خشیت اور اخبات اور تضرع جیسی چیزیں اس کے مزاج کے اعتبار سے اجنبی چیزیں بن جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کی مجلس میں اگر آپ بیٹھیں تو آپ کو زیادہ تر سیاسی باتیں سننے کو ملیں گی، نہ کہ ربانیت اور للہیت کی باتیں۔ اسلام کا اصل مقصد فرد بنانا ہے، نہ کہ سماجی اور حکومتی نظام بنانا۔ جس سماج میں افراد قابل لحاظ تعداد میں تیار ہو جائیں، وہاں یقیناً سماجی سطح پر بھی اس کا ظہور ہوگا۔ مگر جہاں تک دعوتی نشانے کا تعلق ہے، اسلام کا اصل نشانہ تعمیر افراد ہے، نہ کہ سماجی اور حکومتی ڈھانچہ بنانا۔ اسلام کے فکری مطالعے میں اس کو بطور اصول ماننا ضروری ہے۔ اگر اس کو نہ مانا جائے تو کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ کسی بھی پیغمبر نے مکمل نظام کے احکام نہیں بتائے، اور نہ کسی بھی پیغمبر نے عملی طور پر اس کا کوئی نمونہ پیش کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس اصول کو ملحوظ نہ رکھنے کی صورت میں تمام پیغمبروں کی تحریک نعوذ باللہ فکری اور عملی دونوں اعتبار سے ناقص اور ناتمام نظر آتی ہے۔ قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبروں کی تحریک کا اصل مقصد یہ تھا کہ ایسے اعلیٰ افراد کو تیار کیا جائے جو آخرت کی ابدی جنت میں بسائے جانے کے قابل ہوں۔ پیغمبروں کی تحریک کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آج ہی لوگوں کے لیے ایک ایسی دنیا بنائی جائے جہاں وہ آخرت اور یوم الحساب سے پہلے ہی اپنے رہنے کے لیے ایک جنت کو حاصل کر سکیں۔